السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر الرحمان چینل۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر کچھ انہونے اور ناقابل یقین واقعات ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جنگ شروع بھی ناقابل یقین حملے سے ہوئی تھی۔ اور سب سے اہم بات جو میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ حماس اور امریکہ کے درمیان شاید معاملات طے پا رہے ہیں۔ پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ اس وقت پوری دنیا غالباً اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے اور اسرائیل کو کہیں پہ بھی منہ چکانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ امریکی اور برطانوی قیادت کی طرف سے اسرائیل کے دورے پہ اسرائیل کی کوئی خاطر حوصلہ افزائی نہیں کر سکے، الٹا یہ دورے امریکی حکومت کے گلے پڑ گئے۔ امریکی حکومت اختلافات کا شکار ہو رہی ہے اور کچھ سینئر لوگ حکومت سے الگ بھی ہو رہے ہیں، جن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اپنے لوگ ہیں۔ اسرائیل کی حمایت کرنا گرتی ہوئی امریکی ساکھ کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہے، اور دوسروں کو اکیلا کرنے والا امریکہ اس دفعہ اس جنگ میں خود تنہائی کا شکار نظر آتا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ اس وقت پوری دنیا اسرائیل کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہے۔ مذمت تو ایک طرف، اسرائیل پر حملہ کرنے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب مزید اضافے کا خدشہ موجود ہے۔ امریکن انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل اس وقت اندر سے ڈرا ہوا ہے، اور یہ سچ ہے کہ اسرائیل کو ڈر لگا ہوا ہے، کیونکہ اپنی ساری بری، بحری اور فضائی طاقت غزہ کے بارڈر پہ اکٹھی کرنے کے باوجود وہ حماس کے خلاف ابھی تک کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکا، جبکہ دوسری طرف اسپتال پر بم گرا کر اپنا بیڑا غرق بھی کروا لیا۔ اس بار اور امریکہ اور اسرائیل کسی بھی میدان میں کامیابی نہیں حاصل کر سکے، البتہ عجیب و غریب حرکتیں بڑی کی ہیں۔ امریکن ناکام پالیسی نے اسرائیل کے دشمنوں میں تعداد کی اضافے کے ساتھ ساتھ ان کو منظم اور اکٹھا کیا۔ پہلے یہ لڑائی صرف حماس اور اسرائیل کے درمیان تھی، پھر امریکی فوج کی مداخلت میں ایران بھی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کے حزب اللہ بھی اسرائیل پر حملے کر رہا ہے۔ اس وقت حماس زیادہ حزب اللہ اسرائیلی فوج پہ حملے کر رہی ہے۔ امریکن صدر اور وزیر خارجہ کے دورہ اسرائیل نے امریکہ کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو انتہائی نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد یمن بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ تو اب اسرائیلی فوج کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں امریکن فوج پہ بھی حملے شروع ہو گئے۔ امریکن پالیسی سازوں کی بے وقوفی جو ہے یہاں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب امریکی صدر جو بائیڈن نے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن اور حماس کو ایک ہی کہہ کر آپ سمجھے کہ جلتی پتیل چھڑکنے کا کام کیا۔ یعنی اسرائیل اس وقت حماس، حزب اللہ، اردن، یمن، شام، اردن جیسے ان ممالک کے درمیان پھنس چکا ہے جنہیں رشیا کی عشیر بار ہے۔ اور یہاں ایران کی پراکسیز تو بہت موجود ہے، خود ہی ایران کی پراکسی ہیں۔ بس اب پس پردہ امریکہ اور اسرائیل بھی اس جنگ سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایران اس جنگ کے ذریعے بہت سے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اتنی جلدی ٹھنڈا پڑ جائے، کیونکہ اس جنگ نے ایران کو مسلم دنیا میں بڑی پذیرائی دلوائی ہے۔ فلسطینیوں کو اس جنگ میں بہت زیادہ سفارتی کامیابی ہوئی ہے، اور یوں پوری دنیا سے فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ جو حکومتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں، ان کی عوام بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ہی سڑکوں پہ کھڑی ہے۔ اب ایک بیان میں مہاتیر محمد نے کہا کہ اسرائیلی قاتل حکومت جو ہے فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل کی حمایت میں بائیڈن کا بیانیہ نیتن یاہو اور پینٹاگن کے تاثرات پہ مبنی ہے۔ تو مہاتیر محمد کا شمار دنیا کے ان لیڈران میں ہوتا ہے جو ہر دل عزیز ہے، اور ان کا اثر رسوخ صرف ملیشیا تک محدود نہیں ہے۔ بہرحال ماہرین کا کہنا تھا کہ غزہ کا محاصرہ، امداد کو رسائی نہ دینا اور فلسطینیوں کی جبری منتقلی ناقابل بیان حد تک ظالمانہ بھی ہے، اور اقوام متحدہ کی اسٹیٹ مہاتیر محمد کے بیان کی تائید اب کر رہی ہے۔ تو ہیوسٹن کی رائس یونیورسٹی کی بیکر انسٹیٹیوٹ فار پبلک پالیسی سے خطاب کرتے ہوئے شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں کے تمام لوگوں کو مزاحمت کا حق ہے، چاہے وہ طاقت کے استعمال کے ذریعے ہو۔ میں فلسطین میں فوجی آپشن کی حمایت نہیں کرتا، میں دوسرے آپشنز کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، یعنی غزہ کے میں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا آپشن یعنی سول بغاوت اور نافرمانی، بھارت میں برطانوی راج اور مشرقی یورپ میں سوویت سلطنت کا خاتمہ اسی طرح ہوا، اور سعودی عربیہ کے انٹیلیجنس کے سربراہ نے ایک تیر سے کئی شکار کر لیے۔ بہرحال سعودی عربیہ نے اس بار بغیر امریکی دباؤ کے کھل کر فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک کو سپورٹ کیا اور اس کے لیے آواز اٹھائی۔ اب آتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے اس بیان کی طرف جس میں وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں امریکہ اور اسرائیلی شکست کا اظہار کر رہے ہیں۔ بائیڈن کہتے ہیں کہ حماس کے حملوں کا مقصد سعودیہ اسرائیلی تعلقات معمول پر لانے کا عمل سیبوٹاج کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔
مگر میرا سوال یہ ہے کہ جب حماس ایک تنظیم اس سے پلان کر رہی تھی تو آپ کی مایاناز انٹیلیجنس، موساد اور CIA جو پوری دنیا پہ نظر رکھے ہوئے تھے وہ کہاں گم تھے؟ چندہ جمع کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے جو بائیڈن نے کہا کہ حماس کو پتا تھا کہ وہ جلد ہی سعودی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پہ بات کرنے والے تھے۔ تو بائیڈن نے تصدیق کی کہ انہوں نے اسرائیل پہ زور دیا کہ وہ غزہ میں یعنی زمینی جنگ چھیڑنے کو ذرا ملتوی کرے تاکہ مذاکرات کے نتیجے میں مزید یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ یہاں میں امریکن پریزیڈنٹ کو ایک مفت مشورہ دیتا ہوں، فری۔ جو بائیڈن، اگر بات چندہ مانگنے تک آئی گئی ہے تو امریکہ کو باز آ جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ جناب، آپ نے پہلے بھی تقریباً 20 سال زیادہ ایران کو تنہائی کا شکار رکھا، اس کو تو چندہ نہیں مانگا ایران نے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے لے کر افغانستان تک رشیا نے ایک کے بعد ایک زخم کھایا، اس نے تو چندہ نہیں مانگا۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ یوکرین اور اسرائیلی جنگ سے نکل کے فوراً امریکہ اور امریکی معیشت پہ توجہ دیں۔ رشیا، ایران اور چائنا تو چاہتے ہیں کہ آپ الجھ جائیں اور آپ کو موقع نہ ملے، اور پھر شاید یہ کبھی موقع نہ ملے۔ تو چندہ آپ کو نہیں ملا، یہ یاد رکھنا آپ نے بات۔ بہرحال فلسطین اسرائیل جنگ سے امریکہ کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ حماس نے قطری اور مصری حکومت کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت 2 امریکن شہریوں کو رہا کر دیا، اور حماس کی جانب سے رہا کی گئی امریکن ماں بیٹی غازہ سرحد پہ اسرائیلی نمائندے کے حوالے کی گئی، جہاں سے ان کو اسرائیل کے فوجی اڈے پہ لایا گیا۔ بات چیت کے ذریعے اگر امریکی شہریوں تک رسائی ہو سکتی ہے تو پھر بات چیت کے ذریعے مسئلہ فلسطین بھی حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اب سوال ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز واقعی اس کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ القدس کی شہادت کی اطلاع جو ہے فلسطینی رضاکاروں نے سوشل میڈیا پہ برپا کر دی، تو 12 سالہ اونی جو ہیں انہوں نے غزہ پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا جہاں وہ گیمنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے، تو ان کی خواہش تھی کہ ایک مشہور آدمی بنے۔ تو اونی کے یوٹیوب چینل پہ 31,000 سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، جس پر صرف 11 ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں۔ تو اس کا خواب تھا کہ وہ اس کے 1 لاکھ زیادہ فالورز ہو جائیں، لیکن غزہ کے تازہ ترین حملوں میں بیچارہ شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرنا تو سب نہیں ہے، کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندہ کیسے رہتے ہیں آپ؟ کھڑے ہو کے، سر اٹھا کے، یا سر چکا کے؟ اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے، اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔